تو یہاں ہم نیوکلیس جو ہے انسان کا جو نیوکلیس ہے، اسلام بھی دیکھیں نا کہ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے فیملی کے اوپر، اور قرآن بھی کئی فیملیز کا ذکر بھی کر رہا ہے، ڈفرینٹ فیملیز کا ذکر کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ فیملیز ہیں کہ جس میں دونوں یعنی کپل ہسبینڈ وائف اچھے ہیں، کچھ فیملیز ہیں جس میں ہسبینڈ اچھا ہے وائف اچھی نہیں ہے، کچھ میں وائف اچھی ہے ہسبینڈ اچھا نہیں ہے، کس میں دونوں خراب ہیں. اب جس میں وائف اچھی ہے ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے سامنے فرعون اور ان کی وائف قرآن ذکر کر رہا ہے. کتنی توحید پرستی ہے، کتنا خدا کی عبادت ہے کہ خدا حضرت آسیہ کے ورڈز کو قرآن کی آیت قرار دے رہا ہے کہ پروردگار میرے لیے اپنے اس جگہ پر گھر قرار دینا، یعنی جو انہوں نے دعا مانگی اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. اور فرعون نے کتنا ان کے اوپر سختی کی، کتنا، لیکن حضرت موسیٰ کی پرورش خدا نے ان کی آغوش میں رکھی. تو یہ بھی فرعون سے برا، تو فرعون تو دیکھیں نا ٹرمنالوجی بھی ایسی ہے، اگر آپ کسی کو سب سے برا دنیا میں کہنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرعون بن رہے. فرعون یعنی پیک ہے برائی، ہر طرح کی کنیکشن کر لیں، ہر طرح کی فرعونیت، تکبر، غرور، خود پسندی، اپنے آپ کو خود سمجھنا، یعنی. لیکن آپ دیکھیں پھر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن ایسے گھر کا ذکر کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دنیا میں یہ ہوگا. ایک اگر ایسا گھر ہے تو خاتون کو کیا کردار ادا کرنا ہے. پھر اسی طرح ہسبینڈ اچھے ہیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے باقی بھی نبی ہیں لیکن ان کی وائف اچھی نہیں ہے، خدا ان کا بھی ذکر کر رہا ہے. خدا دونوں جو ہیں وہ خراب ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب اور ان کی زوجہ کا ذکر کر رہا ہے. اور جو بیسٹ گھر ہیں، جو دونوں سب سے اچھے ہیں، قرآن ان میں ان کا ذکر کر رہا ہے. اور سب سے بیسٹ گھر ظاہر ہے پروفٹ کا، حضرت خدیجہ کا گھر ہے، اور پھر حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و خوب. یہ کوالٹیز اب ہم کس کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے. ہمارا گھر ان میں سے کون سا گھر ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے گھر کو ہم کیسا اچھا برا ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ بہت کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ہم ان گھروں کی طرف بڑھیں، ان گھروں کی سوچیں، ان گھروں کی طرح اپنی فیملی کی تربیت کریں. تو یہ جب گھر ہوں گے تو یہ گھر بیلنس گھر ہے. یہ گھر جو ہے وہ دوسروں کو معاف بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے انفاق بھی کرتے ہیں. قرآن کتنا دیکھیں ان گھروں کی، سورہ انسان کس طریقے سے اس گھر کی تعریف کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. گھروں میں بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، گھر میں نیبرز کے ساتھ کیسا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا رات کو 40 نیبرز کے لیے دعا کر رہی ہیں. ہم لوگ اپنے نیبرز کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب آپ بولیں جی میرے نیبرز میں تو پتہ نہیں مسلمان رہتا ہے نہیں رہتا. میرے نیبرز تو نہیں، کمیونٹی تو ہے. یہ جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ان کے ساتھ 10-20 لوگ ہیں، تو یہ یقیناً دعا کرتے ہوں گے. جب دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوں گے تو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو دعا کرتے ہوں گے. تو ہم کم از کم اتنے میں سے کتنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یا اپنی فیملی، یا اپنے بھائی، یا اپنی بہن، یا اپنے رشتہ دار، ان کے لیے. 40 لوگ تہجد کی نماز میں بھی یہ مستحب ہے کہ اچھی بات ہے اگر آپ 40 لیں، 40 سے زیادہ بھی لینا چاہیں زیادہ لیں، تو نہیں لے سکتے ہیں ٹائم شارٹ، اللہ مغفر للمؤمنات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک دن تو کچھ 40 نام لے لے آدمی. خدا ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم نماز شب پڑھیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ دعا ہے. دعا دل کو بھی نرم کرتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی برا ہو سکتا ہے کسی نے برا کیا ہو، لیکن آپ اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہدف خدا ہے. آپ ناراض نہیں ہوں گے. ہم ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا سب کچھ ہے. اس نے میرے ساتھ برا کر دیا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ. کتنے دن زندہ رہیں گے؟ کوئی کتنے دن زندہ رہتا ہے آپ کے سامنے. اصل تو یہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھیں تو پروفٹ پر جتنا ظلم ہوا کسی پہ نہیں ہوا. خود پروفٹ فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات میں نے دیکھی کسی پروفٹ نے نہیں دیکھی، کسی نبی نے نہیں دیکھی. پتھر مار دیا، طائف گئے لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ میں وادیوں کے درمیان، اس پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو
کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. اور یہ ہوا. وہ ایک غلام تھا اس یہودی کے باغ میں، اور وہ گزرا اور پروفٹ نے سلام کیا. ان کے سلام کو اس کو غلام کو کبھی کسی نے اتنی اہمیت ہی نہیں دی تھی کہ کوئی اسے سلام کرتا. سلام کرنا تھا، پوچھا کہاں سے ہو، پھر یہ بات، بس اتنی بات ہوئی اور وہ پھر اسلام لے آیا. یعنی اگر ہمارا ہدف خدا ہے، ہمارا ہدف آخرت ہے، تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا. کمیونٹی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، میں بعض اوقات سنتا رہتا ہوں، ظاہر انسان ہوں، کان تک چیزیں، تو آپ دیکھیں لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ دل کو بھاری کر لیتے ہیں. آپ جتنی نیگیٹو چیزیں اپنے اندر رکھیں گے، اتنا آپ کے سول جو ہے نا اس کے اندر اسمیل آئے گی. اوپر تو آپ سارے پرفیوم اور عطر لگا کے آ جائیں، جتنے بھی عطر ملتے ہیں آپ سب لگا لیں، لیکن سول میں معطر نہیں ہوگا اگر آپ کے اندر کسی کے لیے نیگیٹیوٹی ہے. آپ ہر وقت یو آر تھنکنگ نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، آپ کے اندر اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. اور یہ اسمیل آپ کو نہ سجدے کرنے دے گی، نہ یہ اسمیل آپ کو گریا کرنے دے گی. خب یہ ظاہر ہے کیونکہ اٹ کمز آؤٹ ایکچولی. تو ہم بہرحال کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے خوشبودار کریں. ایسا نہیں کہ آپ کل کو خوشبو نہ لگائیں، بولیں جی مولانا نے بولا تھا انٹرنل خوشبو لگائیں گے، کوئی نیا برانڈ آیا. برانڈ تو نیا نہیں ہے، برانڈ پرانا ہے، مگر یہ عشق اہل بیت کا برانڈ ہے کہ جس کو عشق اہل بیت ہوتا ہے وہ اندر سے خوشبودار ہوتا ہے. یا علی علی. تو یہاں یہ فیملی از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جیسی تربیت کریں گے سوسائٹی ویسی ہوگی. ذرا محترم